السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے خطبے کا عنوان ذل حجہ کا پہلا عشرہ گزارنے کا مدنی طریقہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ یقیناً تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ہم اس کی تعریف بیان کرتے ہیں اور اسی سے مدد کے طلبگار ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی بھی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی بھی شریک نہیں، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ پر، آپ کی آل پر اور تمام صحابہ کرام پر ڈھیروں درود و سلامتی نازل فرمائے۔ حمد و ثنا کے بعد اے مسلمانوں، عشرہ ذل حجہ ہم پر سایہ فگن ہو چکا ہے۔ اس کی راتوں کی قسم اٹھاتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کے وقت کی اور 10 راتوں کی۔ یہ مہینہ حرمت والا بھی ہے، بلکہ اشہر المعلومات کا سب سے آخری مہینہ ہے۔ انہی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، الحج اشہر معلومات، حج معلوم مہینوں میں ہوتا ہے۔ ان ایام کے دن کے اوقات رمضان کے آخری عشرے کے دنوں سے بھی افضل ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، دنیا میں افضل ترین دن عشرہ ذل حجہ کے ایام ہیں۔ یہ روایت ابن حبان میں ہے۔ عشرہ ذل حجہ کے ممتاز ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ان دنوں میں تمام بڑی عبادات یعنی نماز، نفلی روزے، صدقہ اور حج یکجا ہو جاتے ہیں، جو کہ کسی اور دنوں میں یہ ممکن نہیں ہے۔ ان دنوں میں کیا ہوا عمل دیگر ایام میں کیے ہوئے عمل سے کہیں زیادہ اللہ تعالیٰ کے ہاں محبوب ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی آپ نے فرمایا، کوئی دن ایسا نہیں ہے جس میں نیک عمل ذو الحجہ کے ان 10 دنوں میں کیے ہوئے اعمال سے بھی افضل ہو۔ کہا گیا جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں۔ آپ نے فرمایا جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں، الا کہ کوئی شخص اپنی جان و مال لے کر نکلا اور ان میں سے کچھ بھی واپس نہ آیا۔ یہ روایت سنن ابو داود کی ہے، مگر اصل روایت صحیح بخاری میں ہے۔ ابن رجب رحمہ اللہ کہتے ہیں، اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ عشرہ ذل حجہ کے اعمال اللہ تعالیٰ کے ہاں دنیا کے دیگر ایام سے بلا استثناء محبوب ترین اعمال ہیں۔ سلف صالحین رحمہم اللہ ان ایام میں نیکیوں کے لیے خوب محنت کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت سعید بن جبیر رحمہ اللہ جب عشرہ ذل حجہ شروع ہوتا تو اتنی محنت و لگن سے عبادت کیا کرتے تھے کہ کوئی دوسرا اتنی عبادت نہیں کیا کرتا تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل و کرم ہے کہ ہم اس عشرے میں مختلف شرعی عبادات کر سکتے ہیں، جن میں کثرت سے ذکر الہی سر فہرست ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان گرامی ہے، معلوم دنوں میں اللہ کا نام لے کر ذکر کیا کریں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں، یہ عشرہ ذل حجہ ہی ہے جس میں کثرت سے ذکر الہی افضل ترین عبادت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان گرامی آپ نے فرمایا، اللہ کے علاوہ اللہ کے ہاں کوئی دن ایسا نہیں ہے جو ذو الحجہ کے ان 10 دنوں سے زیادہ عظیم ہو، اور کوئی عمل ایسا نہیں ہے جو ان 10 دنوں میں کیے ہوئے اعمال سے اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب ہو۔ اس لیے ان دنوں میں کثرت سے لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اور الحمدللہ کا ورد کیا کرو۔ اس حدیث کو امام محمد نے اپنی مسند میں ذکر کیا ہے۔ امام نووی رحمہ اللہ کہتے ہیں، ان 10 ایام میں دیگر ایام کی بنسبت زیادہ ذکر و اذکار کرنے چاہیے، جبکہ یوم عرفہ میں پورے عشرے سے زیادہ ذکر کرنے چاہیے۔ قرآن مجید کی تلاوت افضل ترین ذکر ہے، یہی نور ہدایت اور چیزوں کو واضح کرنے والا ہے۔ عشرہ ذل حجہ میں مطلق طور پر ہر وقت تکبیریں کہنا ان ایام کا خاصہ ہے۔ چنانچہ ابن عمر اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما عشرہ ذل حجہ کے دوران
بازار میں نکل کر تکبیرات کہتے اور لوگ بھی ان کی تکبیرات کے ساتھ تکبیریں کہتے۔ یہ حدیث صحیح بخاری میں ہے۔ اسی طرح نمازوں کے بعد اہتمام کے ساتھ تکبیرات کہنا یوم عرفہ کی فجر سے شروع کیا جاتا ہے۔ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں تکبیرات کے بارے میں جمہور سلف صالحین، فقہائے کرام، صحابہ کرام اور ائمہ کا صحیح ترین موقف یہی ہے کہ تکبیرات یوم عرفہ کی فجر سے لے کر ایام تشریق کے آخر تک ہر نماز کے بعد کہی جائیں۔ اسی طرح ذو الحجہ کے پہلے 9 دن روزہ رکھنا بھی مستحب ہے، چنانچہ امام نووی رحمہ اللہ کہتے ہیں ان دنوں میں روزے رکھنا یقینی طور پر مستحب ہے۔ مالی صدقہ بھی نیکی ہے، صدقہ کرنے سے مشکل کشائی اور دکھوں کا مداوع ہوتا ہے، اور اگر صدقہ کسی پر ضرورت کے وقت اور فضیلت والے لمحات میں کیا جائے تو صدقہ کو 4 چاند لگ جاتے ہیں۔ دینی طور پر توبہ کا درجہ بھی بہت بلند ہے، یہی کامیابی و کامرانی کا سبب ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہمہ قسم کے گناہوں سے توبہ پوری امت پر فرض کی ہے۔ چنانچہ اللہ کی اولاد اور بیوی کا دعویٰ کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کیا وہ اللہ سے توبہ اور بخشش نہیں مانگتے؟ جبکہ مومنوں کو توبہ کی دعوت دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے مومنو تم سب کے سب اللہ سے توبہ کرو، عین ممکن ہے کہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن میں اللہ تعالیٰ سے 100 بار توبہ کرتے تھے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لوگو تم اللہ تعالیٰ سے توبہ کرو کیونکہ میں بھی ایک دن میں 100 بار توبہ کرتا ہوں۔ جبکہ ہمیں توبہ کرنے کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں زیادہ ضرورت ہے، اور ویسے بھی توبہ کے ایام انسان کے لیے افضل اور بہترین ایام ہوتے ہیں، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی توبہ قبول ہونے پر فرمایا تھا جب سے تمہیں تمہاری والدہ نے جنم دیا ہے اس وقت سے لے کے اب تک سب سے بہتر دن تمہیں مبارک ہو۔ اور یہ کتنی ہی اچھی بات ہوگی کہ انسان ایسے دنوں میں اللہ تعالیٰ سے توبہ کرے جو اللہ تعالیٰ کے ہاں محبوب ترین ایام ہیں، اور اگر کوئی سچے دل سے توبہ کرے تو اس کے درجات بلند بلکہ گناہ بھی نیکیوں میں بدل جاتے ہیں۔ عشرہ ذو الحجہ میں بیت اللہ کا حج بھی ہے جو کہ اسلام کا ایک رکن ہے اور اسلام کی بنیاد ہے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے بیت اللہ کے حج کی استطاعت رکھنے والوں پر اللہ کے لیے حج فرض ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو اللہ تعالیٰ نے تم پر حج فرض کیا ہے اس لیے حج کیا کرو۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں حج بیت اللہ افضل ترین اعمال میں شامل ہے، چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے استفسار کیا گیا کہ کون سا عمل افضل ہے تو آپ نے فرمایا اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا۔ پھر کہا گیا کہ اس کے بعد تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاد فی سبیل اللہ۔ پھر کہا گیا اس کے بعد تو آپ نے فرمایا حج مبرور۔ حج مبرور کا بدلہ صرف جنت ہی ہے۔ حج کی وجہ سے گناہ اور خطائیں مٹا دی جاتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو شخص حج کرے اور بےہودگی و فسق و فجور نہ کرے تو وہ ایسے واپس لوٹتا ہے جیسے اس کی ماں نے اسے آج ہی جنم دیا ہو، متفق علیہ۔ اسی طرح کسی بھی شرعی عذر کی وجہ سے حج نہ کرنے والا حجاج کے ساتھ اجر میں برابر کا شریک ہوگا بشرطے کہ نیت سچی ہو، بلکہ یہ بھی ممکن ہے کہ اپنی سچی نیت و ارادے کی وجہ سے حج کے لیے جانے والوں سے بھی آگے نکل جائے۔ انہی دنوں میں یوم عرفہ بھی ہے جس کا روزہ گزشتہ اور پیوستہ سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ نیز فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، آپ نے فرمایا یوم عرفہ سے بڑھ کر کوئی ایسا دن نہیں ہے جس میں اللہ تعالیٰ بندوں کی اتنی بڑی تعداد کو جہنم سے آزاد فرماتا ہو۔ انہی دنوں میں یوم النحر یعنی قربانی کا دن بھی ہے جو کہ قربانی کے ایام میں سب سے افضل ترین دن ہے، بلکہ یہی حج اکبر کا دن ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں حج اکبر کے دن اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان ہے
قربانی کا دن اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے زیادہ عظمت والا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان گرامی آپ نے فرمایا اللہ کے ہاں سب سے عظیم دن یوم النحر ہے۔ یہ دن مسلمانوں کی 2 عیدوں میں سے ایک ہے۔ یہ دن اسلام کے ایک عظیم رکن ادا کرنے پر خوشی و مسرت کا دن ہے۔ کچھ لوگ اپنی اس خوشی میں ذکر الہی سے غافل ہو جاتے ہیں، حالانکہ اس وقت اللہ کو یاد کرنا بہت فضیلت رکھتا ہے۔ فرمان باری تعالی ہے اور معلوم دنوں میں اللہ کا نام لے کر ذکر کیا کرو، اور ان ایام سے مراد ایام تشریق ہی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، آپ نے فرمایا ایام تشریق یعنی عید کے دن کھانے پینے اور اللہ کو یاد رکھنے کے ہیں۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ کہتے ہیں جن دلائل سے عشرہ ذو الحجہ کی فضیلت ثابت ہے، انہی دلائل سے ایام تشریق کی فضیلت بھی ثابت ہوگی۔ عید اور ایام تشریق میں مالی اور بدنی عبادت ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ محبوب بھی ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر نماز کے ساتھ فرمایا اور کہا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اور اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی کریں۔ اللہ تعالیٰ نے قربانی کرتے ہوئے اخلاص کی دعوت دی ہے تاکہ قربانی کا مقصد صرف رضائے الہی ہو، فخر، ریاکاری، شہرت اور رسم مقصود نہ ہو۔ فرمان باری تعالیٰ ہے اللہ تعالیٰ تک قربانی کا گوشت اور خون کبھی نہیں پہنچے گا، لیکن تمہارا تقوی اس کے پاس ضرور جائے گا۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے 2 چتکبرے اور سینگوں والے مینڈھے ذبح کیے۔ قرضہ اٹھا کر قربانی کرنا اور اللہ تعالیٰ سے بدلے کی امید رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ قربانی کے جانوروں کی قیمت کے بارے میں شکایت کرنا مناسب نہیں ہے، کیونکہ قربانی کا ثواب بھی اللہ کے ہاں بہت عظیم ہے۔ جو شخص قربانی کرنا چاہتا ہے اس پر اپنے بال اور ناخن کاٹنا حرام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان گرامی آپ نے فرمایا جو شخص قربانی کرنا چاہتا ہو تو ذو الحجہ کا چاند نظر آنے کے بعد اور قربانی ذبح ہونے تک اپنے بال اور ناخن مت کاٹے۔ صحیح مسلم۔ اے مسلمانوں، سعادت مند وہی ہے جو مہینوں، ایام اور لمحات کی شکل میں آنے والے خصوصی اوقات کو غنیمت سمجھتا ہو اور مختلف عبادات بجا لا کر قرب الہی تلاش کرتا ہے۔ امید واثق ہے کہ اسے بھی رحمت کی برکھا مل جائے اور مستقبل میں جہنم کے خطرات سے بچ جائے، بلکہ آسمان و زمین کے برابر چوڑائی والی جنت پالے اور وہاں پر دائمی سرمدی اور ابدی خوش و خرم زندگی گزارے۔ اسے حاصل کرنے کے لیے سب کو بڑھ چڑھ کر آگے نکلنا چاہیے۔ فرمانے والی تعالیٰ ہے اپنے رب کی مغفرت اور آسمان و زمین کے برابر چوڑائی رکھنے والی جنت کی طرف دوڑے آؤ، جس کو اللہ اور رسول اللہ پر ایمان لانے والوں کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، جسے اللہ چاہتا ہے نوازتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بہت ہی عظیم فضل کرنے والا ہے۔ اے مسلمانوں، گناہ اللہ تعالیٰ سے دوری جبکہ نیکیاں قرب الہی کا باعث ہوتی ہیں، بلکہ گناہوں کی شامت افراد سمیت پورے معاشرے کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہیں۔ فرمان باری تعالیٰ ہے اعلانیہ اور خفیہ تمام گناہ ترک کر دو، بے شک جو لوگ گناہ کما رہے ہیں وہ ان قریب اپنے کرتوتوں کا بدلہ پائیں گے، لیکن اگر یہی گناہ رحمتوں برکتوں کے موسم میں کیے جائیں تو ان کی سنگینی مزید شدت اختیار کر جاتی ہے۔ فرمانے والی تعالیٰ ہے آسمان و زمین کی تخلیق کے دن سے کتاب الہی میں مہینوں کی تعداد 12 ہیں، ان میں سے 4 حرمت والے ہیں، یہی مضبوط دین ہے۔ ان مہینوں میں تم اپنی جانوں پر ظلم مت کرو، یعنی گناہ نہ کرو۔ حضرت قتادہ رحمہ اللہ کہتے ہیں حرمت والے مہینوں میں ظلم کرنا دیگر مہینوں میں ظلم کرنے سے کہیں زیادہ سنگین ہے۔ اگرچہ ظلم کرنا ہر حالت میں ہی بہت بڑا جرم ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جسے چاہے اپنے حکم سے بڑا قرار دے دے۔ بالکل اسی طرح اگر ان دنوں میں گناہ کرنا سنگین جرم ہے
تو ان دنوں میں نیک کام کرنے کا اجر و ثواب بھی بہت بڑا ہے۔ اس لیے رحمتوں اور برکتوں بھری گھڑیاں غنیمت سمجھو اور ایسے تمام امور سے کنارہ کش ہو جاؤ جو ان بابرکت گھڑیوں میں بھی مغفرت الہی کے لیے رکاوٹ بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ سب کے لیے قرآن مجید کو خیر و برکت والا بنائیں، مجھے اور آپ سب کو ذکر حکیم سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اور آخر میں ایک اعلان عید کے حوالے سے، عید کی نماز انشاءاللہ 6 بجے کھڑی ہوگی، تو جو ساتھی عید کی نماز اس مسجد میں پڑھیں گے وہ 6 بجے یہیں پہ تشریف لیں۔